صورتوں کے 2 دعوے ہیں۔ ان 7 صورتوں کے کتنے دعوے ہیں جی؟ 2۔ پورے قرآن کے مضامین کو میں سمیٹنے لگا ہوں۔ حوامیم سبا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حوامیم سبا میں 2 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لوگوں عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے۔ دوسرا دعویٰ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں پکار خالص اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت بھی خالص کرو، پکار بھی۔ یہ 2 دعوے ہیں جو اللہ نے ان 7 صورتوں میں سمجھائے، ثابت کیے کہ لوگوں پکار بھی یہ عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، پکار بھی خالص، عبادت بھی خالص۔ اور پھر اللہ نے خالص کا مطلب بھی سمجھایا کہ خالص کس کو کہتے ہیں۔ سورۃ النحل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرے انسان، تیرے گھر میں جانور ہے دودھ دینے والا، اس میں گوبر بھی ہے، اس میں پیشاب بھی ہے، اس میں خون بھی ہے، اتنی ساری ناپاکیاں، پلیتیاں، نجاستیں، لیکن جب تو دودھ دھونے کے لیے جانور کے نیچے بیٹھتا ہے، برتن لے کر، بالٹی لے کر دودھ دھونا شروع کرتا ہے، تو وہ دودھ جو تیرے برتن میں آتا ہے وہ دودھ خالص ہوتا ہے۔ اس دودھ میں گوبر کی ملاوٹ، پیشاب کی ملاوٹ، خون کی ملاوٹ، وہ اللہ جو تیری نازک طبیعت کا، نفیس تیری صحت کا اتنا خیال کرتا ہے، تو بھی تو ذرا خیال کر، عبادت کر تو خالص اسی کی کر، پکار کر تو خالص اسی کی کر۔ سجدہ عبادت ہے، صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ بولے بھائی سارے۔ اللہ کے لیے۔ طواف عبادت ہے، صرف کس کے گھر کا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز عبادت ہے، صرف کس کے نام پر دینی ہے؟ اللہ کے لیے۔ زبان سے غائبانہ پکارنا، مدد مانگنا، یہ عبادت ہے۔ ہمیشہ غائبانہ کس سے مدد مانگنی ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اے بندے، عبادت اللہ کی خالص کر اور پکار بھی اللہ کی خالص کر۔ پھر اللہ نے اس کو اور سمیٹا اور اس سارے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بند کر دیا۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے، خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک، یہ آیت ہمارا وزیر اعظم بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد پاک پتن میں جا کے قبر کے سامنے گر جاتا ہے۔ کیا فائدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نماز میں پڑھ کے گیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، باہر گیا، سامنے سے کوئی چیز آئی، یا علی مدد، وہ سبق کہاں گیا جو نماز میں یاد کر کے آئے؟ وہ وعدہ کہاں گیا جو نماز میں کر کے آئے؟ یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو اگر ہم سمجھ لینا انشاءاللہ شرک سے ہم بچ جائیں۔ شرک کی جو نجاست ہے نا یہ بڑی غلیظ نجاست ہے۔ شرک سے انسان اپنی عقل سے نہیں بچ سکتا، یاد رکھیں، علم سے نہیں بچ سکتا۔ شرک سے وہی بچتا ہے جس پر میرا اللہ فضل کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی آپ نے وہ تفسیر سنی نا، حضرت یوسف فرماتے ذالک من فضل اللہ، میں اور میرے بڑے شرک سے جو بچے یہ اللہ کے فضل سے بچے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے سامنے پڑے ہوئے ہم نے دیکھا، امام بری کی قبر کے پھیرے لگاتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے عقل مند سمجھدار، لیکن وہ قبروں کے سامنے جھکے ہوئے۔ تو جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ وہ شرک سے بچ جائے گا۔ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ جو عربی گرامر ہے اس کا ایک اصول ہے، ترتیب یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، یہ ترتیب ہے عربی گرامر کی۔ فعل پہلے ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا، پھر اس کے بعد مفعول ہوگا۔ جیسے ضرب زید امرا، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرا مفعول ہے۔ ضرب زید امرا کا مطلب یہ ہے کہ زید نے مارا امر کو، زید نے مارا امر کو، فعل پہلے ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہے، پھر اس کے بعد مفعول ہے۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ترتیب بدل گئی۔
مفعول پہلے ہے، مفعول پہلے ہے، فعل اور فاعل بعد میں. ایاکا یہ مفعول ہے، ایاکا یہ کیا ہے جی؟ تیری ہی عبادت کرے. تو یہ مفعول کو پہلے لایا گیا، فعل اور فاعل کو بعد میں کیا گیا. عربی گرامر کی روح سے یہ اس وقت لایا جاتا ہے جب کلام میں حصر پیدا کرنا ہو. حصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ صرف ایک ہی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے یہ عمل نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس آیت میں مفعول کو پہلے لا کے یہ بتا دیا عبادت یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح مدد مانگنا یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جھگڑا تو ہی اور بھی کا ہے. کچھ ہیں جو ہی والے ہیں اور زیادہ بھی والے ہیں، زیادہ بھی والے. جھگڑا جو ہے نا ہی اور بھی کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے بابے بھی نذرانوں اور شکرانوں کے لائق ہیں، پکار کے لائق ہیں. جی اللہ بھی کرتا ہے، جی یہ بھی کرتے ہیں، جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جی یہ اللہ کے پیارے جو ہوئے، جی اللہ ان کی بات موڑتا نہیں. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. بادشاہ اللہ سے براہ راست ہم مانگ کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. واسطہ چاہیے، وسیلہ چاہیے. اس لیے ہم قبر والے کے پاس جاتے ہیں کہ قبر والے کے وسیلے سے اللہ سنتا ہے. یہ عجیب عقیدہ ہے. اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، قبر والا بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے. قبر والا بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے. تو یہ بھی ہے، یہ ہی نہیں ہے کہ کبھی اللہ سے مانگ لیا، کبھی قبر سے مانگ لیا، کبھی اللہ کو سجدہ، کبھی قبر کو سجدہ، کبھی اللہ کے نام پر نظر و نیاز، کبھی حسن حسین کے نام پر نظر و نیاز، کبھی اللہ کے نام پر دودھ تقسیم کر دیا، کبھی پیران پیر کے نام پر تقسیم کر دیا. یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے. یہ کیا ہے جی؟ بھی ہے. شوہر آیا اپنے گھر، بیوی سے کہا، محبت کا اظہار کیا، تو بیوی کہتی ہے میں تیری بھی بیوی. جواب میں کیا کہتی ہے؟ میں تیری بھی بیوی. شوہر غصے میں نہیں آئے گا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تیری بھی بیوی ہوں، مطلب یہ کہ تو کسی اور کی بھی بیوی ہے؟ غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے یہ جملہ سننا برداشت نہیں کرتا. اچھا تو پھر جس رب نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ اپنے بندے سے بھی سننا گوارا کر لے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا. جیسے شوہر اپنی عزت میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی اپنی عزت توحید میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا. پیارا ہے تو کیا مطلب ہے؟ بھائی کو بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت دے دی جائے. پیارا ہے تو کیا مطلب ہے؟ بھائی بیوی سے نفع اٹھاتا رہے. یہ غلط تم نے لوگوں کو پٹی پڑھائی. جی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے؟ پیارے ضرور ہیں اللہ کے، لیکن الہ، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اے صحابی تو گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے. وہ دوسرا مرد بھائی بھی تو ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مرد باپ بھی تو ہو سکتا ہے. بھائی پیارا ہوتا ہے، باپ پیارا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تیرا کیا عمل ہوگا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ صحابی کہتا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری عزت میں دوسرا شریک ہو. آپ نے فرمایا اللہ تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی عزت میں اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے. تو یہ اللہ کی خیرت کا معاملہ ہے. تو اس لیے اگر عقیدہ توحید سلامت ہے تو انشاءاللہ روزے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، تراویح کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، تبلیغ کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، جہاد کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، ذکر اذکار کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، درود شریف کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، تہجد کی فضیلت بھی حاصل ہوگی. لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں، شرک کی ملاوٹ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی بیت اللہ کے سائے میں سجدے میں پڑا رہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں.
بے شک لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی آپ سے پیارا کوئی نہیں، آپ سے چہیتا کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی نیکیاں بھی ضائع۔ نبیوں کو اللہ نے فرمایا اے نبیوں اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہاری نیکیاں بھی ضائع۔ شرک کے ساتھ نیکیاں باقی نہیں رہ سکتی۔ شرک وہ چنگاری ہے جو نیکیوں کے ڈھیر کو بھسم کر دیتی۔ اور یاد رکھیے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ شیطان نے دھوکا اور پٹی پڑھائی ہے جی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے اور ساتھ شرک بھی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان؟ مشرک ہمیشہ اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتا، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے اور ساتھ مخلوق کو بھی شریک کرے۔ مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں وہ شریک کرے۔ مشرک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، مشرک کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ابو جہل اینڈ کمپنی اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو مدبر متصرف مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے۔ وہ اللہ کی صفات کے قائل تھے، وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اس کے باوجود وہ مشرک کہلائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خود ہمارا کام کر دیتے ہیں، اور اگر خود نہ کر سکیں تو یہ اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں۔ بڑے تگڑے سفارش۔ آج کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ ہے جس کو نہ دے مولا اس کو دے شاہ دولا۔ گجرات میں جس کو نہ دے مولا اس کو دے شاہ دولا، تو یہی تو شرک ہے۔ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ داتا کا مطلب کیا ہے؟ داتا کا مطلب جھولیاں بھرنے والا۔ مزے کی بات یہ ہے حضرت علی حجویری اللہ والے ہیں، ولی ہیں، ہم سچے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، سچے پیروں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ولیوں کی تعلیم پر عمل کرو، پیروں کی تعلیم پر عمل کرو۔ اٹھاؤ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب، آج بھی موجود ہے، مل جاتی ہے آسانی سے۔ حضرت لکھ گئے اپنی کتاب میں اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا۔ حضرت کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ حضرت فوت ہوئے، لوگوں نے حضرت کوئی داتا بنا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے فقیر ہو، واللہ الغنی، داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پیر سیال لجپال، لجپال کا کیا مطلب ہے؟ لجپال کا مطلب ہے عزت دینے والا۔ ہم جو کہتے ہیں رب العزت، کیا مطلب ہے اس کا؟ عزت دینے والا رب۔ پیر سیال بھی اگر عزتیں دیتا ہے، اللہ بھی عزتیں دیتا ہے، تو یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کے سینگ ہوتے ہیں، بے شک وہ کلمے پڑھتا رہے، وہ دنیا کی نظروں میں تو مومن ہو سکتا ہے، رب کے کاغذوں میں وہ مومن نہیں۔ جی امام بری ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرے، امام بری بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرے، شرک کے کچھ سینگ ہوتے ہیں۔ بے شک وہ کلمے پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عمرہ کرے، حج کرے، وہ رب کے کاغذوں میں مشرک ہے۔ ادھر آ جاؤ جی جھنگ میں، یہ حضرت سلطان باہو ہے جی، بیری کا درخت ہے، جو عورت نیچے کھڑی ہوگی، بیری سے پتا گرا تو بیٹی، بیر گرا تو بیٹا، اور اگر درخت ہی گر گیا تو پھر لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری زندگی شادی شدہ تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ کیا حضرت سلطان باہو کو اولاد کی خواہش نہیں تھی؟ وہ اپنے لیے بیٹا نہیں لے سکا، دوسروں کو بیٹا کیا دے گا؟ اللہ فرماتے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، میرے سوا کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتا، تو کہتا ہے کہ وہ 1.5 فٹ کا بیٹا دے دیتے۔ میری مت ماری گئی ہے، یہی تو شرک ہے، اور شرک کے سینگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتی ہے۔ تو شرک اگر ہماری زندگی میں ہوا، اللہ نہ کرے، تو پھر ہماری ساری باتیں محنتیں ضائع ہو جائیں۔ یہ بنیاد ہے۔ میرے آقا نے 13 سال مکے میں صرف اسی مسئلے کی تبلیغ کی ہے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تبلیغ کرو، تو تبلیغ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے نفی کرو سارے بتوں کی، پہلے نفی کرو سارے قبر والوں کی، پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی، پھر اللہ کی ذات کا اقرار کرو۔ تبلیغ تو لا الہ الا اللہ کی ہے۔ نبی پاک نے 13 سال نماز روزے حج کی تبلیغ نہیں کی، یہ تو ساری باتیں مدینے میں فرض ہے۔ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ، قرآن کریم کا مرکزی مضمون لا الہ الا اللہ، یہ وہ مسئلہ ہے۔ قرآن کی جس صورت میں آیا وہ صورت فاتحہ ساری صورتوں سے عظیم بن گئی، قرآن کی جس آیت میں آیا وہ آیت الکرسی ساری آیتوں سے عظیم بن گئی۔ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جو اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک اس دھرتی پر ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور شرک نہیں کرتا، اللہ اس نظام کو چلائے رکھے گا۔ جس دن وہ مواحد اس دنیا سے اٹھ گیا، یہ کائنات کیا ہو جائے گی جی؟ اس کائنات کی جو وجہ ہے نا، مقصود ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔